بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق شهداء كربلاء والصديقين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعدت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين.
اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند اشعار شہزادہ علی اکبر کی منقبت کے ہیں، اس کے بعد سلام کے چند شعر حاضر خدمت ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ مدح اکبر میں جو مصروف زباں ہوتی ہے، مدح اکبر میں جو مصروف زباں ہوتی ہے، وہ زباں اصل میں قرآن کی جاں ہوتی ہے. کہ مدح اکبر میں جو مصروف زباں ہوتی ہے، وہ زباں اصل میں قرآن کی جاں ہوتی ہے، وہ زباں اصل میں قرآن کی جاں ہوتی ہے. شعر عرض کر رہا ہوں، یہ تمام شعر ایک ہی قافیے پہ ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ وہ زباں اصل میں قرآن کی جاں ہوتی ہے، کاٹ دیتی ہے جو الفاظ سے باطل کے جگر، کاٹ دیتی ہے جو الفاظ سے باطل کے جگر، مثل شمشیر وہ شاعر کی زبان ہوتی ہے. کاٹ دیتی ہے جو الفاظ سے باطل کے جگر، مثل شمشیر وہ شاعر کی زباں ہوتی ہے، مثل شمشیر وہ شاعر کی زباں ہوتی ہے. اور قتل ہوتا ہے سر دشت یزیدی لشکر، قتل ہوتا ہے سر دشت یزیدی لشکر، بے زبانی میں جو شمشیر زباں ہوتی ہے. قتل ہوتا ہے سر دشت یزیدی لشکر، بے زبانی میں جو شمشیر زباں ہوتی ہے، بے زبانی میں جو شمشیر زباں ہوتی ہے. شعر عرض کر رہا ہوں، حساس سا ہے کہ رک گیا آ کے سرے زانوے لیلا سورج، رک گیا آ کے سرے زانوے لیلا سورج، پورا سر کتنی یہ مادر کی زباں ہوتی ہے. پورا سر کتنی یہ مادر کی زباں ہوتی ہے، پورا سر کتنی یہ مادر کی زباں ہوتی ہے. اور ذکر ہوتا ہے جہاں حسن علی اکبر کا، ذکر ہوتا ہے جہاں حسن علی اکبر کا، سہمی سہمی وہاں یوسف کی زباں ہوتی ہے. کہ ذکر ہوتا ہے جہاں حسن علی اکبر کا، سہمی سہمی وہاں یوسف کی زباں ہوتی ہے، سہمی سہمی وہاں یوسف کی زباں ہوتی ہے. اور واسطہ دے کے جو اکبر کا دعائیں پائے، واسطہ دے کے جو اکبر کا دعائیں پائے، میری نظروں میں مبارک وہ زباں ہوتی ہے، میری نظروں میں مبارک وہ زباں ہوتی ہے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ کیوں نہ ہو لہجہ زینب میں علی کا لہجہ، کیوں نہ ہو لہجہ زینب میں علی کا لہجہ، ان کے خطبوں میں جو قرآن کی زباں ہوتی ہے. کیوں نہ ہو لہجہ زینب میں علی کا لہجہ، ان کے خطبوں میں جو قرآن کی زباں ہوتی ہے، ان کے خطبوں میں جو قرآن کی زباں ہوتی ہے. سلسلے کا آخری شعر کہ بڑھتی جاتی ہے، دیکھیں بھی دانش صاحب، کہ بڑھتی جاتی ہے سرے دشت آتش کی قیمت، بڑھتی جاتی ہے سرے دشت آتش کی قیمت،
खुश्क जितनी अली अकबर की ज़बां होती है। कि बढ़ती जाती है सरे दश्त आतश की कीमत, खुश्क जितनी अली अकबर की ज़बां होती है, खुश्क जितनी अली अकबर की ज़बां होती है, और लफ्ज़ हैदर के महकते हैं सरे बज़्मे सना, लफ्ज़ हैदर के महकते हैं सरे बज़्मे सना, यूं मुअत्तर तेरी मिदहत में ज़बां होती है। एक सलवात भेज दें आप जरा। एक सलाम के चंद अशार पेश खिदमत हैं, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि अज़ा के फ़र्श को, मतलब बतौर ख़ास कि अज़ा के फ़र्श को अश्के गमे शय से सजा देंगे, अज़ा के फ़र्श को अश्के गमे शय से सजा देंगे, जहां जन्नत नजर आएगी हम वो आईना देंगे। अज़ा के फर्श को अश्के गमे शय से सजा देंगे, जहां जन्नत नजर आएगी हम वो आईना देंगे, जहां जन्नत नजर आएगी हम वो आईना देंगे। और अली असगर सितम को दश्त में ऐसी सजा देंगे। अली असगर मतलब हाजिर है ये भी कि अली असगर सितम को दश्त में ऐसी सजा देंगे, वो रोएगा कयामत तक अगर ये मुस्कुरा देंगे। कि अली असगर सितम को दश्त में ऐसी सजा देंगे, वो रोएगा कयामत तक अगर ये मुस्कुरा देंगे, वो रोएगा कयामत तक अगर ये मुस्कुरा देंगे। ये भी मतलब देखें कि जहां अहले अज़ा अब्बास का परचम सजा देंगे, जहां अहले अज़ा अब्बास का परचम सजा देंगे, अगर हो आग के शोले भी तो ठंडी हवा देंगे। अदब 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 जहां अहले अज़ा अब्बास का परचम सजा देंगे, अगर हो आग के शोले भी तो ठंडी हवा देंगे, अगर हो आग के शोले भी तो ठंडी हवा देंगे। और नजर आएंगे असगर भी अली अकबर की सूरत में, नजर आएंगे असगर भी अली अकबर की सूरत में, शहदी दश्त में बेशीर को ऐसा बना देंगे। शहदी दश्त में बेशीर को ऐसा बना देंगे। एक शेर था, ख्याल से ख्याल पैदा किया, मुलाज़ा फरमाए आपके अज़ान आलिया में होगा। मुलाज़ा फरमाए कि शहदी दश्त में बेशीर को ऐसा बना देंगे, हवा की बात क्या आवाज का रास्ता नहीं होगा। हवा की बात क्या आवाज का रास्ता नहीं होगा, निशा तलवार से अब्बास जो रन में बना देंगे। हवा की बात क्या आवाज का रास्ता नहीं होगा, निशा तलवार से अब्बास जो रन में बना देंगे, निशा तलवार से अब्बास जो रन में बना देंगे। रियायत लफ्जी है कि मुकाबिल आएगा कासिम के जो हो जाएगा तकसीम, मुकाबिल आएगा कासिम के जो हो जाएगा तकसीम, है वारिस फातह खैबर के ये रन में दिखा देंगे। है वारिस फातह खैबर के ये रन में दिखा देंगे। मुलाज़ा फरमाए, ये भी शेर अर्ज कर रहा हूँ जरा भाई, मुलाज़ा फरमाए कि इबादत कर रहे हैं
سید سجاد مقتل میں عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے شعر دیکھیں کہ لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے کہ لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے جو آنکھیں منتظر ہیں جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی شعر کر رہا ہوں ساتھ سا ہے کہ جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے آخری شعر ملاحظہ فرمائیں یہاں زائرین حضرات بھی سماعت فرما رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کر پانی رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کر پانی میرے مولا میرا قد حوض کوثر سے بڑھا دے گا کہ رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کر پانی میرے مولا میرا قد حوض کوثر سے بڑھا دیں گے عزا کے فرش کو اشک غم شے سے سجا دیں گے جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے فاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بھیجے ارباب کرم صاحبائن ایمانی لائق تعظیم ہیں وہ لوگ جو فرش اعضاء کا اہتمام کرتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا قیامت کے روز اس کی جزا عنایت فرمائیں گی اس لیے کہ یہ فرش عبادت کا فرش ہے شرف کا فرش ہے عزت کا فرش ہے اس کے ذریعے آپ کائنات کے سب سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں
ورنہ ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے۔ آپ جب دنیا کے کسی بڑے کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو دنیا کا بڑا آپ کو اٹھا دے گا۔ کیوں اٹھا دے گا؟ اس لیے کہ پہلے اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن قسم خدا کی فرش اعضا کے ذریعے کائنات کا سب سے بڑا نبی یہاں آتا ہے، ملک یہاں آتے ہیں، شہزادی یہاں آتی ہیں، تو لائق تعظیم ہیں وہ لوگ جو فرش اعضا کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو نوری مخلوق کے ساتھ بٹھالتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں نا محمد والا۔ ارباب کرم، میں نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے عنوان گفتگو قرار دیا، ارشاد ہو رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے ذکر حسین ہے، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ تمنائے زہرا ہے، یہ تمنائے زہرا ہے۔ دشمنوں نے لاکھ کوشش کی اس ذکر کو مٹانے کی، لیکن دعائے زہرا کا اثر باقی رہا، دعائے زہرا کا اثر باقی رہا۔ دیکھیے دشمنوں نے لاکھ کوشش کی، خود مٹ گئے، برباد ہو گئے، جو بچے کچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ برباد ہو جائیں گے، لیکن ذکر حسین قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوتا رہے گا؟ اس لیے ہوتا رہے گا کہ وارث حسین قائم حق ابھی زندہ ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ حسین اور بادشاہ حسین۔ دیکھیے ہر بادشاہ کا کوئی نہ کوئی پائے تخت ہوتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ وہ ہوتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کا روب، ان کا دبدبہ، ان کی جائیداد باقی رہتی ہے، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کوئی نام لینے والا نہیں رہتا۔ لیکن عظمتیں سلام کرتی ہیں حسین کی ڈیوڑی پر کہ جس کا روب بھی برقرار ہے، جس کا دبدبہ بھی برقرار ہے، جس کا روب بھی برقرار ہے، جس کا دبدبہ بھی برقرار ہے۔ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں، دیکھیے آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، دیکھیے جب کوئی بادشاہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا تخت، اس کا مکان، سب کچھ، اس کا گھر، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، ہم نے دیکھا کہ اہل سنت کے گھر میں بھی عزا خانہ ہے، ہم نے دیکھا ہندو بھائی کے گھر میں بھی عزا خانہ ہے۔ جتنا اچھا گھر نہیں ہے اس سے اچھا عزا خانہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ عزا خانہ نہیں ہے، یہ حسین کی ملکیت ہے جس پر شہادت کے بعد بھی حسین کا قبضہ ہے، جس پر شہادت کے بعد بھی حسین کا قبضہ ہے۔ یہ روب، یہ دبدبہ کیسا برقرار ہے؟ حسین کا روب، حسین کا دبدبہ آج بھی برقرار ہے۔ کیسا برقرار ہے؟ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں فریڈم ہے، یعنی ہر مسلک، ہر مذہب والے کو اختیار ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مذہب کو مانے، جیسے چاہے اپنے مذہب کو اختیار کرے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ جہاں مندر ہے وہیں مسجد ہے، وہیں چرچ ہے، وہیں گرودوارا ہے، یعنی ہر مسلک، ہر مذہب والے کو اختیار ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مذہب کو مانے، جیسے چاہے اپنے مذہب کو اختیار کرے۔ عزیزان محترم، کیا کہنا حسین بادشاہ کا، کیا کہنا حسین شہنشاہ کا، جو کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کر سو گیا، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کی جائیداد آج بھی برقرار ہے۔ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں فریڈم ہونے کے باوجود بھی جو بھی یزید کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہتا۔ اتنی آزادی ہونے کے باوجود بھی اگر دل میں یزید کی محبت ہے وہ بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہتا۔ دیکھیے اب میرا تمام لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا انسان ہے کہ جو اللہ کو مقروض کر سکے؟ اس سارے مجمع سے جو سن رہے ہیں سب سے سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص، ایسا بندہ ہے جو اللہ کو مقروض کر سکے؟ کسی میں اتنی جرت ہے جو اللہ کو مقروض کر سکے؟ کسی میں اتنا حوصلہ ہے جو اللہ کو مقروض کر سکے؟ تو ہر کوئی اپنی گردن ہلا کر یہی کہے گا کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے جو اللہ کو مقروض کر سکے۔ تو عزیزان محترم، جب کوئی اللہ کو مقروض نہیں کر سکتا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے؟ عزیزان محترم، جب کوئی نہیں دے سکتا تو اللہ نے مانگا کیوں؟
کیا سن رہے ہیں؟ جب کوئی نہیں دے سکتا تو اللہ نے مانگا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو قرض حسن قرار پائے۔ کیا نماز قرض حسن ہے؟ کیا روزہ قرض حسن ہے؟ کیا حج قرض حسن ہے؟ کیا زکوٰۃ قرض حسن ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی یہ قرض حسن نہیں ہے بلکہ حسن عمل ہے۔ نماز قرض حسن نہیں ہے بلکہ حسن عمل ہے۔ روزہ قرض حسن نہیں ہے بلکہ حسن عمل ہے۔ حج قرض حسن نہیں ہے بلکہ حسن عمل ہے۔ بھئی قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے نا۔ لاؤ امت مسلمہ کوئی تو ایسا عمل پیش کرو جو قرض حسن قرار پائے۔ تو مدینے سے حسین کے پوتے نے آواز دی، من انفقا درہمن فی عزائے ابی عبداللہ الحسین فکانما یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جس نے بھی امام مظلوم کی عزا میں 1 درہم بھی خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ 1 درہم بھی جس نے خرچ کیا۔ دیکھیے جتنی دیر گفتگو رہے گی انشاءاللہ سرکار شہادت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 1 درہم بھی جس نے خرچ کیا وہ اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ دیکھیے سب توفیقات کی باتیں ہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کے توفیقات میں اضافہ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کے توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ تو یہ سب توفیقات کی باتیں ہیں کہ جو جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی غنی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے۔ تو زرگام بھائی یہ تو بات ہو گئی خرچ کرنے کی، جو جتنا خرچ کرے گا وہ غنی ہوگا۔ اب جس کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ جتنا چاہے خرچ کرے کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کے پیسے پر، اگر وہ خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے میں نہیں بلکہ سرسی سے معروف سرسوی کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے جو بچتے ہیں عزاداری میں، خرچ کرنے سے جو بچتے ہیں عزاداری میں، خرچ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیماری میں۔ خرچ کرنے سے جو بچتے ہیں عزاداری میں، خرچ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیماری میں۔ تو ہو غریبی تو مجھے بیچ دے میرے ماں باپ، پر کمی کوئی نہ رکھے وہ عزاداری میں۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد۔ تو جو جتنا خرچ کرے گا اتنا غنی ہوگا، اس لیے کہ حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے۔ دیکھیے خواجہ نے اپنی اس ربائی میں کیا کہا، شاہ حسین بادشاہ ہے حسین۔ حسین نے اپنا سر تو یزید ملعون کو دے دیا لیکن ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ دیکھیے خواجہ نے اس ربائی میں جو کہنے کی کوشش کی وہ آپ کے سامنے پہنچانا ہے۔ کیا کہا کہ سر تو امام حسین علیہ السلام نے یزید ملعون کو دے دیا، ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اور کیوں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے؟ اس لیے کہ حسین تو بنا الہ الہ کی بنیاد ہے، لا الہ کی بنا رکھنے والا حسین ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیاد لا الہ تو حضور سرور کائنات ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیاد لا الہ حضور سرور کائنات ہیں۔ خواجہ نے یہ کہا، خواجہ نے کہا میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات بنیاد تھے پر اب حسین ہیں۔ حضور سرور کائنات بنیاد تھے لیکن اب حسین ہیں۔ اسی مفہوم کو قول رسول کی روشنی میں ڈھالا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد۔ دیکھیے شکست و فتح کا معیار مارنا اور مرنا نہیں ہوتا، مارنا اور مرنا نہیں ہوتا۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون مرا کس نے مارا، کون جیتا کون ہارا، بلکہ یہ دیکھیں کہ مقصد کس کا باقی رہا۔ یہ دیکھیں کہ مقصد کس کا باقی رہا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بے مقصد نہیں آئے تھے بلکہ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ یزید کا مقصد پورا نہ ہوا، حسین کا مقصد پورا ہو گیا۔ دیکھیے آ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دین بچایا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دین ہی نہیں بچایا بلکہ میرے نبی کی زندگی بچائی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بلکہ میرے نبی کی زندگی بچائی، اس لیے کہ ہر انسان کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں، ایک عمل و کردار سے وابستہ زندگی اور ایک چلتی ہوئی سانسوں سے وابستہ زندگی۔ جو زندگی عمل و کردار سے وابستہ ہوتی ہے وہ ختم ہونے کے بعد چلی جاتی ہے،
جو زندگی سانسوں سے وابستہ ہوتی ہے وہ سانسوں کے جدا ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن عمل و کردار کی جو زندگی ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بھئی دو زندگیاں ذہن میں رکھیے گا، ایک سانسوں سے وابستہ زندگی اور ایک عمل و کردار سے وابستہ زندگی۔ سانسوں سے وابستہ زندگی سانسوں کے جدا ہونے کے بعد ختم، لیکن عمل و کردار کی زندگی ہمیشہ باقی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں رہتی۔ اب آپ کے سامنے عرض کروں، مثال کے طور پر ایک انسان، دیکھیے دو کردار ذہن میں رکھیے گا۔ ایک انسان 5 سال پہلے مرا اور 5 سال کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد گفتگو شروع ہوئی اور گفتگو شروع ہوتے ہوتے اس منزل پر آ گئی۔ جو 5 سال پہلے مرا تھا اس کا نام زبان پہ آ گیا۔ اب جیسے ہی اس کا نام زبان پر آیا تو ایک شخص اٹھا اٹھنے کے بعد کہتا ہے، ارے کتنا بہترین انسان تھا، کتنا نمازی تھا، کتنا مجلسی تھا، کتنا ماتمی تھا، کتنا نام مولا پہ پیسہ خرچ کرنے والا تھا، کتنا عزادار تھا، کتنا ماتمی تھا۔ ارے میں کہوں گا جس سے 5 سال مرے ہوئے ہو گئے اس کا قصیدہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ اس کی عمل و کرداری زندگی ہے جو آج بھی باقی ہے۔ یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ اس کی عمل و کرداری زندگی ہے جو آج بھی باقی ہے۔ یہ تھا تفصیل کا ایک رخ۔ اب دوسرا رخ سنیں، ایک انسان اور 5 سال پہلے مرا اور 5 سال کے بعد پھر کچھ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی اور شروع ہوتے ہوتے پھر اس منزل پر آ گئی کہ جو 5 سال پہلے مرا تھا اس کا نام آ گیا۔ اب جیسے ہی اس کا نام زبان پر آیا تو ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد غصے کے عالم میں کہتا ہے، ارے کس کا نام لیتے ہو؟ وہ تو نام لینے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اول نمبر کا چور، اول نمبر کا بے دین، نماز کبھی نہیں پڑھی، روزہ کبھی نہیں رکھا، نام مولا پہ کبھی پیسہ خرچ نہیں کیا، کبھی مجلس میں نہیں گیا، کبھی ماتم میں نہیں گیا۔ ارے میں کہوں گا جسے 5 سال مرے ہوئے ہو گئے اس کی مذمت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ مذمت نہیں ہے، یہ اس کی عمل و کرداری زندگی ہے جو آج بھی باقی ہے۔ بھئی ایک انسان بڑا دیندار تھا، اس کا بھی تذکرہ ہوا، ایک بے ایمان تھا، اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی سانسوں سے وابستہ ہوتی ہے وہ سانسوں کے جدا ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن عمل و کردار کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یا لفظوں کو بدل کر کہوں کہ زندہ حسین بھی ہیں، زندہ یزید بھی ہے، فرق اتنا ہے یزید لعنتوں کے ساتھ زندہ ہے، حسین درود و سلام کے ساتھ زندہ ہے۔ سلوات بھیجے نا محمد توجہ ہے، یزید زندہ لعنتوں کے ساتھ، حسین زندہ درود و سلام کے ساتھ۔ دیکھیے آج پوری دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو نہیں تیار ہیں جتنے لوگ حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں، جتنے لوگ حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو نہیں تیار ہیں جتنے لوگ حسین کے نام پر، پوری توجہ، جتنے لوگ حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیے حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کے بادشاہ کہلانا اور ہے، سر کٹا کے بادشاہ کہلانا اور ہے، سر کٹا کے بادشاہ کہلانا اور ہے۔ پوری دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو نہیں تیار ہیں جتنے لوگ حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، چاہے جس انداز سے سنیں آپ کی مرضی۔ آج پوری دنیا میں اتنے گھر کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے، اتنے گھر کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے۔ پوری دنیا میں اتنی سبیلیں کسی کی نہیں جتنی حسین بادشاہ کی۔ پوری دنیا میں اتنے لنگر خانے کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے۔ دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ اس جملے پہ آپ خاموش رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ پوری دنیا میں اتنے لنگر خانے کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے۔ پوری دنیا میں اتنی سبیلیں کسی کی نہیں جتنی حسین بادشاہ کی۔ پوری دنیا میں اتنے نوکر کسی کے نہیں، پوری دنیا میں اتنے نوکر کسی کے نہیں ہیں جتنے حسین بادشاہ کے۔ دیکھیے ہر مذہب، ہر مسلک
لنگر تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کی شرط ہوتی ہے ہم مسلک کھائے، پیر بھائی کھائے، لیکن واحد در حسین وہ در ہے جو یکم محرم کو دربار حسین کھل جاتا ہے، تبرک حسین، لنگر حسین تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی مسلک کا ہو وہ تبرک کو لے سکتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی مسلک کا ہو وہ لنگر کو لے سکتا ہے۔ عزیزان محترم، پوری کائنات میں اس طرح سے رزق یا تو خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد والے پوری دنیا میں اس طریقے سے رزق یا تو خدا دیتا ہے یا پھر حسین۔ کہو حسین، وہ حسین جو فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ حسین جو علی کا دلارا ہے، وہ حسین جو رسول کے دل کا چین ہے، وہ حسین جو حسن کا بھائی ہے، وہ حسین جو اکبر کا بابا ہے، وہ حسین جس نے فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے میں زندگی بسر کی، وہ حسین جو زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ حسین جو کلثوم کا سہارا ہے، وہ حسین جو اپنے حسن و جمال میں یکو تنہا ہے، کردار میں واحد ہے، اخلاق میں احد ہے، علم میں سورہ کوثر کی تفسیر ہے، جلال میں عباس کا آئینہ ہے، زبان میں لہن داؤدی کا سر چشمہ ہے، وہ حسین جو عقل قل ہے، وہ حسین جو حسن کی تصغیر ہے، وہ حسین جو ملکۃ العرب کا نواسا ہے، سردار الانبیاء کا بیٹا ہے، سردار العرب کا پوتا ہے، وہ حسین جو عابد شب زندہ داد ہے، وہ حسین جو سخاوت کا محور ہے، وہ حسین جو شجاعت کا بانی ہے، وہ حسین جو صبر و استقلال کی جوانی ہے، وہ حسین جو اپنے جسد فقر میں نفق جان کرتا ہے، وہ حسین جو وحشتوں کے آنگن میں خیمہ امن و امان کرتا ہے، وہ حسین جو اپنے خنجروں کی زد پہ چراغوں کا امتحان کرتا ہے، وہ حسین جو اپنے بریدہ بازوؤں سے ملک وفا کا سائبان کرتا ہے، وہ حسین جو اپنے لہو کی چادر سے خانہ کعبہ کا سائبان کرتا ہے، وہ حسین جس کی قرأت سورہ رحمان کرتا ہے، کیا سننا ہے، وہ حسین جس کی قرأت سورہ رحمان کرتا ہے، وہ حسین جس کی مدح میں حجر اسود اذان دیتا ہے، وہ حسین جس کا پتہ سیدہ کا گھر ہے، جس کا کردار رسول ہے، وہ حسین جو چادر تطہیر میں آیا تو قیام کیا، میدان مباہلہ میں آیا تو کلام کیا، آغوش علی میں آیا تو جمال پایا، دوش نبی پہ آیا تو کمال پایا۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجے نا محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، یہ ذکر حسین ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمنائے زہرا ہے، دعائے زہرا ہے۔ بس آخری دو باتیں اور ربط مسائل کہ دیکھیے مجلس حسین کیا ہے۔ بس آخری بات سنیں، مجلس حسین ایک چینجنگ اور تبدیلی کے لیے ہے۔ مجلس حسین چینجنگ اور تبدیلی کے لیے ہے۔ جو شخص دربار حسین میں نہیں بدل سکتا وہ کہیں نہیں بدل سکتا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جو شخص یہاں نہیں بدل سکتا وہ کہیں بھی نہیں بدل سکتا۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان مجلسوں میں، 10 دن کی مجلسوں میں شرکت کریں اور اپنی روحانیت کو تلاش کریں کہ کتنے مرتبے وہ پا چکے ہیں اور کتنے مرتبے انہیں پانا ہے۔ اگر وہ اس کیفیت کو محسوس نہیں کر پاتے تو میں ان سے کہوں گا کہ چینجنگ تمہارے اندر آ چکی ہے، تم اسے محسوس نہیں کر پا رہے ہو۔ اگر محسوس کرنا چاہتے ہو تو اپنے محلے کے، اپنے شہر کے، اپنے گاؤں کے، اپنے قصبے کے چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جانا، تو سارے لوگ تمہیں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں بھائی کہاں جا رہے ہو، تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا، زندگی بتانے کے لیے جا رہے ہیں، مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی کیا کہا، آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ زندگی بتانے کے لیے جا رہے ہیں، مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے جا رہے ہیں، زندگی بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، یہ سارے لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سارے لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ان کا ہاتھ پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم زندگی بتانے کے لیے جا رہے ہیں،
مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ واپس کیوں آئے؟ تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا، ابھی تک گئے تھے مال کمانے کے لیے، اب آئے ہیں مال لٹانے کے لیے۔ ابھی تک گئے تھے مال کمانے کے لیے، اب آئے ہیں مال لٹانے کے لیے۔ جہاں سے عزائے حسین میں مال لٹانے کی فکر، مال لٹانے کا جذبہ آ جاتا ہے، وہاں سے حسین شروع ہوتا ہے۔ بھائی جس انسان کی فکر یہ تھی کہ سال بھر جتنا ہو سکے جمع کرو، اس فکر کو کس نے توڑا؟ حسین نے توڑا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی جس انسان کی فکر یہ تھی کہ سال بھر جتنا ہو سکے جمع کرو، اس فکر کو کس نے توڑا؟ حسین نے توڑا۔ حسین ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کا مال لوٹنے والا برباد ہو گیا اور اس کی محبت میں مال لٹانے والا آباد ہو گیا۔ اس کی محبت میں صلوات بھیجے نا محمد والے محمد۔ جو مجلس کے نام پر، تبرک کے نام پر لٹاتا رہا، ذرا ہم بھائی، جو مجلس کے نام پر، تبرک کے نام پر لٹاتا رہا وہ آباد ہوتا رہا۔ جو مجلس کے نام پر، تبرک کے نام پر جمع کر کے کھاتا رہا وہ برباد ہوتا رہا، وہ برباد ہوتا رہا۔ دیکھیے یہ مجلس، یہ خطابت، یہ شاعری، یہ مرثیہ خوانی، یہ نوحہ خوانی، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ سب ہماری محبت نہیں ہے۔ ہمیں مولا حسین سے محبت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ اتنا کمزور ہے کہ مولا حسین کے قابل ہی نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ لفظ اتنا کمزور ہے کہ مولا حسین کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شاید رسول خدا نے یہ نہیں کہا میں چاہتا ہوں میرے اقربا سے محبت کرو، بلکہ کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں میرے اقربا سے مودت کرو۔ دل کے لگاؤ کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ کیا فرق ہے محبت میں؟ دیکھیے رسول خدا نے اہل بیت سے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ رسول خدا نے اہل بیت سے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ بھائی کیا فرق ہے محبت میں اور مودت میں؟ ہم نے رسول خدا سے پوچھا تو رسول خدا نے کہا کہ محبت کائنات سے ہوتی ہے اور مودت مولائے کائنات سے ہوتی ہے۔ محبت کائنات سے ہوتی ہے اور مودت مولائے کائنات سے ہوتی ہے۔ مال سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے، اور مجلس حسین میں تبرک کے ذریعے لٹانا یہ مودت ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ مال سے محبت، پیسے سے محبت، لیکن مجلس حسین میں تبرک کے ذریعے لٹانا یہ کیا ہے؟ یہ ہے مودت۔ عزیزان محترم، نیند سے محبت ہے اور نیند کو توڑ کر مجلس میں آنا یہ مودت ہے۔ نیند کو توڑ کر مجلس میں آنا یہ مودت ہے۔ بھائی سال بھر اب انسان اپنے جسم کی بہت حفاظت کرتا ہے، بہت حفاظت کرتا ہے۔ سال بھر انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے کہ ایک زخم نہ لگے، ایک خراش نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت ہے۔ سال بھر انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، کیا ہے؟ محبت ہے۔ لیکن مجلس حسین میں، لیکن عاشور کے دن اپنے بدن کو زنجیر سے چھلنی کرنا یہ مودت ہے، یہ مودت ہے۔ دیکھیے سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہیں تو والدین اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہر آدھا گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد، 20 منٹ بعد اسے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں یا بسکٹ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ بھوکا نہ رہ جائے، بچہ پیاسا نہ رہ جائے، یہ محبت ہے۔ اور عاشور کو اپنے بچے کو فاقہ رکھوانا یہ مودت ہے، یہ مودت ہے۔ دیکھیے اردو میں ایک لفظ دل کے لگاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے مودت، وہ ہے محبت۔ لیکن عربی زبان میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں دل کے لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ بس آخری بات، جہاں دل کے لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ محبت، دوسرا الفت، تیسرا عشق، چوتھا شغف، پانچواں مودت۔ پوری توجہ، بس آخری بات۔ پہلا لفظ محبت، دوسرا الفت، تیسرا عشق، چوتھا شغف، پانچواں مودت۔ پہلا محبت، پانچواں مودت،
ہم حسین کو پہلے زینے سے نہیں چاہتے. کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم حسین کو پہلے زینے سے نہیں چاہتے, ہم حسین کو آخری زینے سے چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس پر دنیا قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں, جس پر محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں. جس پر محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ کربلا کیا ہے؟ لیلا اکبر کی محبت ہے اور حسین لیلا کی مودت ہے. آپ سمجھیں کہ کربلا کیا ہے؟ لیلا اکبر کی محبت ہے اور حسین لیلا کی مودت ہے. عزادارو, ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, اور آتے تھے اور آنے کے بعد پوچھتے تھے بیٹا اکبر کچھ چاہیے, بیٹا اکبر کچھ چاہیے. تو جناب علی اکبر کہتے تھے بابا پھوپھی اماں اتنا دے دیتی ہیں کہ مانگنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں پڑتی. پھوپھی اماں اتنا دے دیتی ہیں کہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. امام حسین علیہ السلام کی خواہش کیا تھی؟ کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. تو امام حسین علیہ السلام کی کیا خواہش ہے؟ کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. بھائی اسی پہ انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی. میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. دیکھیے یہ ویسے تو پورے سال مجلسوں میں گریہ ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ جو 10 دن ہیں محرم کے 10 دن ہیں, یہ صرف رونے کے لیے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی ایسی شے ہے بھی نہیں کہ جو ہم بی بی کی خدمت میں پیش کر سکیں. ان آنسوؤں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بی بی آتی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے, ہر مجلس میں تشریف لاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کس انداز سے آتی ہیں کہ ایک ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. کیا کہتی ہیں؟ عزاداروں آنسو لاؤ میرا حسین زخمی ہے, آنسو لاؤ میرا حسین زخمی ہے. یہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو بی بی کی خدمت میں پیش کر سکے. ان آنسوؤں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو حسین کی خواہش کیا تھی؟ کیا خواہش ہے؟ کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. لیکن عزاداروں ایک آپ کے سامنے جملہ عرض کروں, ذرا محسوس کریں کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے کچھ مانگے. لیکن جب بیٹا کچھ مانگتا ہے اور اب باپ کے پاس وہ نہیں ہوتا ہے, مجبوری کی بنا پہ اسے نہیں دلا سکتا, تو باپ کے دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے کہ آج میرے بیٹے نے مجھ سے یہ فرمائش کی, میں اس کی یہ فرمائش پوری نہ کر پایا, تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے. تو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے جب اس کا بیٹا اس سے کچھ مانگے تو وہ مایوس نہ ہو, وہ چیز اس کو دے. تو حسین کی خواہش ہے کہ اکبر مجھ سے, اے اکبر کچھ چاہیے. کا پھوپھی اماں اتنا دے دیتی ہے کہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ہاں عزادارو, وہ وقت بھی آیا کہ جناب علی اکبر, اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, بہت ہوئیں گے انشاءاللہ. جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں, بابا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں, بابا مجھے مرنے کی اجازت دیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے؟ عزادارو جناب علی اکبر کو اجازت ملی, اور جب جناب علی اکبر خیمے میں آئے تو بیویوں نے گھیر لیا. جناب زینب کہتی ہے بیٹا اکبر کیا میں نے تجھے اسی لیے 18 برس پالا تھا کہ تو عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دے؟ راوی کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا لگا کہ جیسے بڑے گھر سے جوان کی میت نکل رہی ہو, جیسے بڑے گھر سے جوان کی میت نکل رہی. ادھر اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے, اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا اکبر جب تک سامنا رہے مڑ کے دیکھتے رہنا. ادھر اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے, بڑھنے کے بعد کیا دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے, پیچھے کسی آنے کی آہٹ کی آواز سنی تو کہا بابا, مڑ کے کیا دیکھا بابا ہیں, کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں, کہا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے. جاؤ بیٹا. اکبر میدان میں آئے, اکبر میدان میں آئے. ادھر حسین ٹیلے سے اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں, ادھر در خیمہ پر کھڑی ہوئی لیلا حسین کے چہرے کو دیکھا, چہرے کا رنگ بدلا, جیسے ہی چہرے کا رنگ بدلا پوچھا ہے میرا والی وارث میرا بچہ خیریت سے تو ہے؟ کہا جاؤ, میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے, جاؤ بہت بڑا پہلوان مقابلے میں آیا ہے. ادھر لیلا آئی, آنے کے بعد قرآن کو سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا یعقوب سے یوسف ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے, میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے.
ادھر دعا قبول ہوئی، اکبر میدان میں آئے۔ اب اس جملے کو غور کریں، اکبر ادھر جیسے ہی دعا قبول ہوئی اکبر واپس آئے، آنے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا؟ دیکھیے باپ کی خواہش ہوتی ہے نا، حسین کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے۔ اکبر واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ ذرا محسوس کریں کہ باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، جس باپ کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے، اور بیٹے نے اس وقت مانگا جب حسین کے پاس پانی نہ تھا۔ بیٹے نے کس وقت مانگا؟ جب حسین کے پاس پانی نہ تھا۔ 3 دن سے حسین کے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ بابا 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو۔ زبان دہن میں دی، فوراً واپس نکال لی۔ کیا کہا؟ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ میں کہوں گا اکبر تم نے تو یہ بات حسین سے کہہ دی کہ آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے، یہ حسین کس سے کہے؟ ہائے ہائے، یہ حسین کس سے کہے؟ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جیے تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پر۔ کیا کہا؟ تم نے تو یہ بات، میں کہوں گا اکبر تم نے تو یہ بات حسین سے کہہ دی کہ آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے، لیکن یہ حسین کس سے کہے؟ جاؤ بیٹا اکبر، نانا کوثر پلائیں گے، بابا کوثر پلائیں گے۔ اکبر میدان میں آئے، ادھر اکبر میدان میں آئے، ایک ظالم نے ایسی برچھی ماری کہ اکبر نے آواز دی۔ جیسے ہی اکبر کی آواز سنی حسین چلے، گرے، پھر چلے، پھر اٹھے، پھر آگے بڑھے، پھر گڑے، پھر گرے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا تو جیسے بچہ کونیوں کے بل چلتا ہے، حسین کونیوں کے بل چلتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے بیٹا اکبر تم کہاں ہو، بیٹا اکبر تم کہاں ہو۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اکبر کے پاس جب حسین آئے تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ برچھی دیکھی۔ اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا آپ ہم سے کہتے تھے کہ بیٹا اکبر کچھ مانگو، بیٹا اکبر کچھ مانگو، بابا آج آپ سے کچھ مانگنا ہے، بابا آج آپ سے کچھ مانگنا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو آپ بہت گریہ کریں گے۔ کیا کہا کہ بابا آج آپ سے کچھ مانگنا ہے؟ تو حسین نے کہا بیٹا اکبر بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو سغرا میرے پیچھے پیچھے تھی، بابا میں اپنی بہن سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں، بابا میں اپنی بہن سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جملے سنے امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہا بیٹا دیکھو سغرا نظر آئی، کہا بابا نہیں نظر آئی، پھر اشارہ کیا، کہا دیکھو بیٹا سغرا نظر آئی، کہا بابا سغرا نظر نہیں آتی۔ پھر اتنے میں حسین نے جلال کے عالم میں زمین کو اشارہ کیا، زمین بلند ہوئی، پست ہوئی، کہا بیٹا دیکھو سغرا نظر آئی۔ تو جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا جب میں چلا تھا تو سغرا نے میرے پاؤں کے قدم کو، پاؤں کے نشان کو محفوظ کر رکھا تھا، سغرا اپنے رخسار کو میرے قدموں کے نشان پر رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بھیا کب آؤ گے؟ جب یہ بہن مر جائے گی تب آؤ گے، اے بھیا کب آؤ گے؟ سغرا نے میرے پاؤں کے نشان کو محفوظ کر رکھا ہے اور اپنے رخسار رکھے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے بھیا اکبر کب آؤ گے؟ جب بہن مر جائے گی تب آؤ گے۔ ہاں عزادارو، علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، حسین نے برچھی نکالی، برچھی کے ساتھ کلیجہ آ گیا۔ حسین نے برچھی نکالی، برچھی اکیلی نہ آئی بلکہ برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ آ گیا۔ حسین علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ادھر حسین نے جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا۔ ذرا غور کریں، اب ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ لاشا اٹھا نہ گیا، در خیمہ پر کھڑے ہوئے بچوں کو بلایا، بچے آئے، لاش علی اکبر خیمے میں آیا، بس آخری جملہ سنے ختم کیا میں نے اس عبادت کو۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو، اللہ اکبر کا لاشا خیمے میں آیا،
सारी बीबियां हैं, लेकिन अकबर की माँ लैला नजर नहीं आ रही है। अकबर की माँ लैला नजर नहीं आ रही है। एक खेमे में देखा लैला नजर ना आई, दूसरे खेमे में देखा लैला नजर नहीं आई। इतने में क्या देखा कि अकबर की माँ लैला कभी खेमे की दीवार से टकरा रही हैं, कभी खेमे की दीवार से टकरा रही हैं। पूछा गया भाभी क्या बात है? कि जब से मैंने अकबर की खबर सुनी है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जब से मैंने अकबर की खबर सुनी है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ आज़ादारो, लाशा रखा हुआ है, कोराम बपा है। जनाब ज़ैनब, आखिरी जुमला सुने, जनाब ज़ैनब लाशा अली अकबर के पास आई। आने के बाद बैठी, लाशा अली अकबर से कहती हैं, बेटा अकबर तुम मर गए, मैं मर न गई साथ तुम्हारे। हाय हाय, तुम मर गए, मैं मर न गई साथ तुम्हारे। हाय हाय मेरे दिलबर, मेरे जानी, मेरे प्यारे, तुम भी न रहे आनो मोहम्मद भी सिदारे। अब कौन उठाएगा जनाजे को हमारे? तुम भी न रहे आनो मोहम्मद भी सिदारे। अब कौन उठाएगा जनाजे को हमारे? आराम बहुत कम मेरी किस्मत में लिखा था, पीरी में ये माता मेरी किस्मत में लिखा था, पीरी में ये माता मेरी किस्मत में लिखा था। मातम हुसैन।